نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، ان دنوں آپ نماز کے موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو سے پچھلا جمعۃ المبارک کو سے بھی پچھلے سے کئی جمعہ مبارک سے آپ اسی موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں۔ محترمی، اس میں شک نہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے، جس طرح کہ آپ قبل ازیں بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں۔ لیکن میرا کریم پروردگار یہ بھی ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، محض نیکی اسی چیز کا نام نہیں ہے تو مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، نمازیں پر نمازیں ادا کرتے چلے جاؤ، صرف اسی چیز کا نام نیکی نہیں ہے، کچھ ذمہ داریاں اور بھی ہیں۔ محترمی، کرنٹ ایشو کے طور پر آج کل موجودہ صورتحال میں بھارت کے گنڈے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مسلم خواتین کو نقاب اوڑھنے کی پاداش میں معاذ اللہ ذبح کیا جا رہا ہے، اور مسلمان مردوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے۔ میں لفظ بے دریغ اس لیے کہا کہ قتل ہوتا ہی بے دریغ ہے، وہ کسی کو فائر کر کے کسی کو ذبح کر کے قتل کر دے بے دریغی ہوتا ہے، مگر ڈنڈوں سے مار مار کر کسی کو موت سے ہمکنار کرنا یہ کیسی زبردست تکلیف ہوتی ہے۔ کند تلواروں کے ساتھ کسی کو ذبح کرنا تڑپتے ہوئے کتنی بری بات ہے۔ میرے پاس موبائل میں ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں کہ لڑکیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو ڈنڈے مار مار کر ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ کلیجہ منہ کو آتا ہے جس طرح وہ بھارتی درندے، وہ گنڈے مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، اور پولیس ان کی امداد کر رہی ہے، فوج ان کی امداد کر رہی ہے، گھروں سے خواتین کو نکال کر، بلکہ وہ بیچاری احتجاج کر رہی ہیں۔ میں احتجاج کرنے کون دیتا ہے؟ مسلم خواتین اکٹھے ہو کر بیٹھ کر احتجاج کرنے کی کوشش کی، ہندو گنڈوں نے، پولیس والوں نے بیٹھی ہوئی برقع پوش خواتین کو کھینچ کر میدان میں لا کر بے عزت کیا اور ان کو ذبح کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے قرآن مجید فرقان مجید میں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال و جدال کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا سبب ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے مسلمانوں کے ایک جز واحد قرار دیا تھا۔ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ میرے پاؤں پہ ٹھوکر لگے تو میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں،
ٹھوکر آنکھ کو نہیں لگی ہوتی، ٹھوکر پاؤں کو لگی ہے۔ روتی آنکھ ہے کہ ایک جسم کا حصہ پاؤں بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سارے مسلمان ایک جز واحد کی طرح ہے۔ میں آپ سے ایک دکھتا ہوا سوال کروں گا، چبھتا ہوا سوال کروں گا، آپ بتائیے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے بتا دو اور بلند آواز سے بتا دو، آپ کی بات بھی ریکارڈ ہو رہی، میری بات بھی ریکارڈ ہو رہی۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کہ نہیں؟ وہ عورتیں ہماری بہنیں ہیں کہ نہیں؟ تم پھر بے غیرت ہو کہ تمہاری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تم خواب خرگوش کے مزے لیتے ہو؟ وہ تو پھر تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اگر تم ان کو اپنی بہنیں سمجھتے ہو، ان کے ساتھ ہندو گنڈے بہیمانہ سلوک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور تم آواز تک بھی بلند نہیں کرتے ہو۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ دائما ابدا وَإِن يَرَوْا مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر تم کوئی بھی گناہ کا کام ہوتا ہو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو منع کر دو، روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تمہاری اختیارات ایسے نہیں ہیں جس طرح ہمارے اختیارات ایسے نہیں ہیں، ہم اد خود اعلان جہاد نہیں کر سکتے، اد خود لڑائی نہیں کر سکتے۔ میں اعلان جہاد کر دوں، جی میں گنڈوں کے خلاف، ہندو درندوں کے خلاف اعلان جہاد کر دوں، دو میرا ساتھ، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ مذاق ہوگا، لطیفہ ہوگا، اعلان جہاد نہیں ہوگا۔ اعلان جہاد کرنا حکمرانوں کا فرض ہے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے اندر اعلان جہاد، آگے بڑھ کر ہندو گنڈوں کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم بارڈر کراس نہیں کر سکتے، ہمارے اندر یہ ہمت و طاقت نہیں ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تو ہاتھوں سے ظلم کو نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کر۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں نا۔ خواہ حکومت نے پابندی بھی لگا رکھی ہو، اپنی عزت کی خاطر حکومت پابندی لگاتی کو ہمارے خلاف بات نہ کریں، وہ مسلمانوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکتی۔ غیر کافروں کے خلاف کوئی بھی قرارداد پاس نہیں کرتے ہو، اسمبلی میں یہ بل پیش نہیں کیا جا سکتا، کیا ان گنڈوں کو لگام نہیں دی جا سکتی؟ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، تمہاری زبانوں پر بھی اگر تالے لگے ہوئے ہیں، زبان سے تم نہیں کہہ سکتے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن یاد رکھو اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ گویا تمہارے پاس ایمان تب ہوگا، ہمت ہے تو ان کے خلاف جہاد کرو۔ پتہ چلا جن میں ہمت ہے وہ جہاد نہیں کرتے، وہ کامل الایمان نہیں ہیں۔ جن کے پاس زبان سے کہنے کی ہمت ہے، وہ زبان سے نہیں کہتے، وہ بھی کامل الایمان نہیں ہیں۔ پھر میرے اندر کم از کم زبان میں کہنے سے تو ہمت ہے، آپ کے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں بہت برا کام کر رہے ہیں، اور ان کو درندگی سے روکنا چاہیے۔ ایک ایمان والے کی عزت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے ساتھ میرے نبی نے ایک معاہدہ فرمایا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، کتب تواریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کا جی چاہیں تو آپ نیٹ پر سرچ کر لیں میثاق مدینہ، آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ اختصار کے ساتھ میثاق مدینہ میں میرے نبی نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی دوسری قوم، کوئی دوسرا لشکر مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوگا تو ریاست مدینہ کے سارے باشندے اس آنے والی حملہ آور فوج کا مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں کا مذہب اور، اگر کچھ وہاں عیسائی تھی تو ان کا مذہب اور، اگر مشرکین تھی تو ان کا مذہب اور، ایمان والوں کا مذہب سچا۔ اگر جن کے مذاہب جدا جدا تھے مگر ریاست تو ایک ہی تھی نا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مثال نہیں دی جا سکتی۔ آج ہم مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں نا فرقے۔ اگر کافر کوئی مسلمانوں پہ بم پھینکے گا تو وہ بم کیا ایک ایک فرقے کو چن کے قتل کرے گا، باقیوں کو چھوڑ دے گا؟ سبھی کو ہلاک کر دے گا نا۔
کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، سب کو موت کی وادی میں پہنچا دے گا۔ میرے نبی نے اس سے معاہدہ فرمایا کہ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوگی تو ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا تھا۔ مگر دوسری صدی ہجری میں جب میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ بھی میدان بدر میں تشریف لائے ہیں کفار کے مقابلہ میں، تو یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا، ایک بھی یہودی میدان بدر میں کافروں کے مقابلہ میں نہیں آیا، معاہدہ ختم ہو گیا۔ یہودیوں کا خیال تھا بہت اچھا ہوا کہ چند گنتی کے مٹھی پر مسلمان جن کی تعداد تقریباً 313 ہے وہ میدان جنگ میں گئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، مد مقابل کافر ہیں اور وہ جدید اسلحہ سے مسلح ہیں، اور جب ان کا مقابلہ ہوگا تو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے اور یوں مسلمان ختم ہو جائیں گے، ان کے نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالی شہید ہو جائیں گے اور مدینہ طیبہ پر پھر سے ہماری حکمرانی ہو جائے گی۔ اس لیے یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ ہی نہیں دیا، معاہدہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جنگ کب ہوئی تھی؟ سن 2 ہجری رمضان مبارک میں، 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوئی تھی۔ سن 2 ہجری میں میرے نبی کو مدینہ طیبہ میں تشریف لائے دوسرا سال تھا، 1 سال ربیع الاول میں مکمل ہو گیا تھا۔ ربیع الاول کے بعد ربیع الاخر، پھر جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، پھر رمضان میں یہ جنگ ہو گئی تھی، دوسرا سال تھا۔ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت کی شاندار نعمت سے نوازا اور مدینہ کے یہودیوں کو پتہ چلا تو ان کو بہت حسد ہوا، جلن ہوئی کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ مسلمان کٹ مریں گے مگر یہ تو کامیاب ہو کے آ گئے۔ اب ان کا رویہ کیا تھا، طرز عمل کیا تھا؟ انہوں نے بکواس کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھی مسلح مکہ سے آئے، مکہ کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے والے، ادھر بھی مکہ والے ادھر بھی مکہ والے، ان کو جنگ کا کیا پتہ ہے، جنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ گننا جن کے پاس کچھ بھی نہیں وہ کامیاب کیسے ہو گئے اور دوسروں کو کیسے قتل کر دیا؟ کبھی ان کا پالا ہم سے پڑا نا تو ہم ان کو بتائیں گے جنگ ہوتی کیا ہے، ہم ان کو ناکو چنے چبوائیں گے، ان کو ہوش آ جائے گا کہ جنگ ایسے ہوتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بکواس بکنا شروع کر دی اور ان کے دل میں جو حسد اور عناد کی آگ تھی وہ بھڑکنے لگی۔ وہ منتظر تھے کہ کبھی ہمیں موقع ملے، ہم اس مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، پھر دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کتنے بہادر ہیں۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے نواح میں آباد تھے، اوالی میں، دائیں بائیں ادھر ادھر 3 قبیلے، ان میں سب سے بڑا مالدار اور جنگجو قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبائل نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد اپنی بڑی بڑی بستیاں بنا رکھی تھیں، ان میں سب سے زیادہ زوراور، سب سے زیادہ امیر اور صاحب ثروت قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہ سونے کا کام کرتے تھے، سونار تھے، ٹھاٹھ کے امیر بندے تھے۔ رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا 17 رمضان المبارک کو، اور اگلا مہینہ شوال المکرم کا، چھوٹی عید کا مہینہ، شوال المکرم کی تقریباً کو 15 یا 16 تاریخ کو ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے قبیلہ میں گئی، سونار کے پاس کوئی زیور بنوانا تھا۔ سونار کو شرارت سوجی کہ یہودی ہوتے ہی شرارتی ہیں، خبیث ہوتے ہیں، ذہن میں خباثت ہوتی ہے، اس کو شرارت سوجی، اس سے کہا کہ ذرا چہرہ تو ننگا کر کے دکھا، تیرا حسن کیسا ہے؟ عورت غیرت مند تھی، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے قریب ایک اور یہودی بیٹھا تھا، اس نے بھی اصرار کیا ننگا کر چہرہ، اس سے جھڑک دیا میں نہیں ننگا کروں گی۔ خبیث سونار نے ایک لوہے کی کنڈی وغیرہ اس عورت کے دامن سے الجھا دی شرارت کرتے ہوئے۔ جب عورت کھڑی ہوئی تو اس کا سطر کھل گیا، پاؤں یا پنڈلیاں ننگی ہو گئیں۔ انہوں نے شور مچا دیا، مذاق اڑایا، ہنسی اڑانے لگے، چہرہ نہیں دکھاتی تھی، ہم نے تو تیری پنڈلیاں بھی دیکھ، تیرا سطر معاذ اللہ دیکھ لیا، عورت کی پنڈلیاں بھی عورت کا سطر ہے۔ وہ عورت چلائی کہ میری توہین کی گئی ہے۔ قریب ہی سے ایک صاحب ایمان باغیرت، بھلا کون؟ باغیرت، بے غیرت نہیں، ہم جیسا نہیں، غیرت مند مسلمان گزر رہا تھا۔ جب اسے دیکھا کہ ایک مسلمان کی یہ توہین کی گئی ہے، مسلمان عورت کی پنڈلی کو ننگا کیا گیا ہے، یہ توہین کی ہے، وہ احتجاج کر رہی ہے،
اور وہ مذاقاً ہنس رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ مسلمان آگے بڑھا، اس یہودی سنار سے الجھا اور لڑائی میں یہودی سنار مارا گیا۔ یہودی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ بات کی ہے تاکہ میں اصل موضوع کی طرف آ سکوں۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا گیا تو میرے نبی نے یہودیوں کی جانب پیغام بھیجا، ان کے قا کے سرداروں کو، ان کے رئیسوں کی جانب پیغام بھیجا، ان کو مخاطب کر کے فرمایا تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم نے ایک مسلمان عورت کی توہین کی ہے جو قابل تعزیر ہے، جو سزا کے لائق ہے، اور ایک مسلمان کو تم نے شہید کر دیا، اور جس کی دیت ادا کرنا تم پہ لازم ہے۔ دوبارہ معاہدہ کرو کہ آئندہ تم ایسا جرم نہیں کرو گے اور مسلمان کی دیت ادا کرو، اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو ہم تمہارے خلاف اعلان جہاد کریں گے۔ یہودی تو خباثت پہ اترے ہوئے تھے، انہوں نے میرے کریم آقا خدمت میں وہ گستاخی کی کہ جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا جو تم سے ہوتا ہے سو کر لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب میرے کریم آقا نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ 15 دن کی باہمی جنگ کے بعد وہ ذلیل ہو گئے۔ میرے نبی نے حکم دیا ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ قصور ان کا کیا تھا؟ ایک عورت کی توہین، مسلمان عورت کی توہین کی تھی، ایک مسلمان مرد کو قتل کیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ان کے بدلہ میں سب یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن ابی رأس المنافقین ان کا حلیف تھا، ساتھی تھا، وہ رونے لگا، میرے نبی کے قدموں سے چمٹنے لگا، کئی دوسرے منافق بھی منتیں کرنے لگے، حتیٰ کہ میرے کریم آقا نے نہایت ہی نفرت کے ساتھ فرمایا ٹھیک ہے دفع کرو، ان کو جانے دو، مدینہ طیبہ سے ان کو نکال دو، یہ مدینہ طیبہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ پورے کے پورے بنو قعقاع قبیلہ کو مدینہ طیبہ سے ملک بدر کر دیا گیا، وہ ملک شام کی جانب چلے گئے۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ ایک عورت کی پنڈلی کو ننگا کر دینا، ایک مسلمان عورت کی پنڈلی کو ننگا کر دینا، یہ سبب تھا۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا، بڑا ظالم اور ہلاکو تھا، بنو ثقیف کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ وہ قبیلہ جو جنگجو اور سنگ دل ہونے میں مشہور ہے، اسی قبیلہ کے افراد نے میرے نبی پر سنگ باری کی تھی۔ طائف کے علاقہ میں بھی بنو ثقیف والے بڑے سنگ دل قسم کے لوگ، اور حجاج بن یوسف نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کو بے دریغ شہید کیا تھا۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی پھوپھی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام، پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے پھانسی دیا تھا، حرم کعبہ پر بے دریغ سنگ باری کی تھی، حرم کعبہ کے پردے کو آگ لگ گئی تھی، یہ شہید ہو گیا تھا۔ بڑا ظالم تھا، مگر تھا مسلمان، میں اس کو کافر نہیں کہہ سکتا، وہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے اس کو کیا سزا دینی یا نہیں۔ البتہ مسلمانوں کا وہ ایک سربراہ تھا، عراق کے علاقے کا گورنر تھا، ولید بن عبد الملک بن مروان، یہ اس وقت ملک شام میں خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اور اس کا یہ گورنر تھا۔ وہ سب کچھ تھا، ظالم تھا مگر بے غیرت نہیں تھا۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ ظالم تھا مگر بے غیرت نہیں تھا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مسلمان تاجروں نے براعظم ایشیا کا رخ کیا، اور ان کی دیانتداری اور امانداری سے براعظم ایشیا کے کئی ممالک ان تاجروں کے گرویدہ ہو گئے۔ سری لنکا کے ساتھ خصوصاً ان کے تعلقات ہو گئے، کیونکہ مسلمان بنیادی طور پر دیانتدار ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور تجارت میں سچ اور دیانت تجارت کو عروج پہ لے جاتی ہے۔ سری لنکا کے علاقے کا جو حکمران تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ فیاضانہ سلوک کرنے والا تھا۔ سرندیپ میں کچھ مسلمانوں نے اپنے گھر بنا لیے، وہاں رہنے لگے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جب مسلمان تاجر وہاں کچھ فوت ہو گئے تو جو ان کے پسماندگان، بیوہ اور یتیم بچے، ان کی بیٹیاں، بیٹے، بہن، بھائی جو سرندیپ میں تھے، سری لنکا کے حکمران نے ان سب کو ایک جہاز میں، بحری جہاز، ایک بڑی کشتی میں، بحری جہاز میں سوار کر کے اور تحائف دے کر عرب کی جانب روانہ کر دیا۔ جب یہ بحری جہاز بحر عرب میں
رینگتا ہوا چلتا ہوا کراچی کے ساحل کے قریب، دیبل اس کا نام تھا، پہنچا۔ کراچی کا پرانا نام دیبل۔ جب یہاں پہنچا تو یہاں کے راجہ داہر کے پولیس کے چند گنڈوں نے بعض ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر اس کشتی کو لوٹ لیا، مال و اسباب لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، کچھ مردوں کو قتل کر دیا، کچھ کو قید کر لیا گیا۔ ایک لڑکی نے حجاج بن یوسف، جو ظالم تھا مگر بے غیرت نہیں تھا، ظالم تھا مگر بے غیرت ہے، اس کو پکارا۔ اب دو روایتیں ہیں، ایک روایت اس نے خط لکھا کہ حجاج اگر تیرے پاس غیرت ہے تو ہم ان کافروں کی قید میں ہماری رہائی کا کوئی سبب پیدا کر۔ ایک روایت کے مطابق اس سے چلا کر اسے پکارا تھا جب اس کو لوٹا جا رہا تھا، حجاج تو کدھر ہے؟ دیکھ تیری حکمرانی میں ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ اور کسی نے یہ بات منون حجاج تک پہنچا دی۔ جیسے بھی ہوا حجاج نے ایک لشکر جرار بھیجا تاکہ راجہ کو سزا دے۔ پہلے راجے کو کہا مسلمان خواتینوں حضرات کو رہا کر دے، لوٹا ہوا مال واپس کر دے اور ان ڈاکوؤں کو قرار واقعی سزا دے۔ اس سے جواب دے دیا میں ڈاکوؤں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مال و اسباب ان کا میں نے اسے واپس لے سکتا۔ پھر دو لشکر بھیجے یکے بعد دیگرے، مگر ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پھر سن 711 عیسوی میں اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کے تحت ایک لشکر جرار بھیجا جس پہ 600 کے قریب گھڑ سوار تھے، اور انہوں نے صرف دیبل کراچی کو فتح نہ کیا، یہاں ملتان تک وہ فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھ آئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں حجاج بن یوسف کے کہنے پر محمد بن قاسم نے جو باب السلام سندھ پر حملہ کیا اس کا سبب کیا تھا؟ ایک لڑکی کا پکارنا کہ ہماری عزت کی حفاظت کر۔ معاذ اللہ آج کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، بھارت میں؟ پوری دنیا کے مسلمان خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ بلکہ میں معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ گستاخی تو نہیں کرتا، وہ عرب ہیں، مگر آپ کے علم ہے کہ جس خبیث مودی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور پاکستان کی حکومت کے ایما پر قبضہ کیا، کشمیر پر قبضہ کیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، سعودی عرب والوں نے اس کو سونے کے ہار پہنائے، ایوارڈ دیے، دیگر ان کے ماتحت ریاست سے جو ہے 15 گنڈے ڈنڈے مارنے والے ہوتے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لیے ان کے پرکھچے اڑانے والے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ بچتا ہے، گرتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور پھر خوشی کے نعرے لگاتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تیرا ضمیر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا، تیری غیرت پھر بھی انگڑائی نہیں لیتی، تو کیسا مسلمان ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے والولدان الذین، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو سنگینوں پہ اچھالا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، یقولون، وہ چلا چلا کر کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم، مولا تعالی اس ظالم بستی سے ہمیں نجات دے دے، ہماری عزت کی حفاظت فرما لے، ہماری جان کی حفاظت فرما لے، کہ هذه القرية الظالم اهلها، جس کے رہنے والے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے اللہ تعالی ہمیں بچا لے، وجعل لنا، اللہ فرماتا ہو میرے حضور دعا مانگ رہے ہیں، مولا ہمارے لیے کوئی کر دے، من لدنک ولیہ، ہمارا کوئی وارث، کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، مولا کوئی بنا دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، مولا کوئی مددگار ہمیں بھیج دے، عطا فرما دے جو ہماری جانوں کو، ہماری عزتوں کو بچا لینے والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرے حضور یہ کہہ رہے ہیں، اے محبوب اپنے صحابہ کو حکم دو کہ ان کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ اگلی آیت بارکہ بھی سن لیجئے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں کیوں حکم دے رہا ہوں، ان الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کیا کرتے ہیں، اور والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطانوں کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں۔ ایمان والو تم کس کی راہ میں لڑائی کرتے ہو؟ اور کافر شیطان کی راہ میں؟ تو اب اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے، یہ 76 نمبر آیت مبارکہ ہے، پڑھ لیجئے، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، آگے بڑھو، شیطان کے یاروں کو قتل کر کے رکھ دو۔
یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اب دیکھیے ہم ایمان والے ہیں کہ کافر؟ ہم کس کی راہ میں لڑائی کریں گے؟ ہندو کس کی لڑائی کر رہے ہیں؟ شیطان کے لیے۔ اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ شیطان کے یاروں سے لڑائی کرو، فقاتلو، قتل کر دو اولیاء شیطان، شیطان کے یاروں کو۔ یاد رکھو ان قید الشیطان کان ضعیفا، میں اللہ اعلان کرتا ہوں شیطان کا داؤ نہیں چلنے دوں گا، وہ کمزور ہیں، میں اللہ غالب ہوں، اٹھو آگے بڑھو، لڑائی کرو ان کے ساتھ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے حکمران، ہماری اپوزیشن والے، ارباب اقتدار اور ہماری افواج صرف اس لیے بھارت کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے کہ مار پڑے گی، صرف یہی وجہ ہے نا۔ امریکہ ناراض ہو جائے گا، رشیا ناراض ہو جائے گا، چائنا ناراض ہو جائے گا، نیٹو والے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر وہ امریکہ ہمارا ساتھ دے تو ہم پھر جنگ، ہاں بتائیے نا، جملہ مکمل کر دیجئے۔ اگر امریکہ ہمارا ساتھ دے تو ہم جنگ کریں گے، رشیا اعلان کر دے تو ہم جنگ کریں گے، اور چائنا ہمیں کہہ دے کرو حملہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم جنگ کریں گے۔ او اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، تمہیں اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ او تم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہو، رشیا کی طرف دیکھ رہے ہو، چائنا کی طرف دیکھ رہے ہو، یورپ کی طرف دیکھ رہے ہو، وہ ہمیں کہیں کہ جنگ کرو، پھر ہم جنگ کریں گے۔ قرآن کریم میں صراحتاً اللہ تمہیں حکم دے رہا، اٹھو آگے بڑھو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیا ہمارا اللہ پہ وعدہ، ہمیں اللہ کا یقین نہیں رہ گیا؟ ہمیں بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے معلوم کہ ہمارے ارباب اختیار کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رہ گیا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر میں کہتا ہوں چلو میں اعلان جہاد کرتا ہوں تو جائز نہیں ہے۔ آج تک اسلامی حکومت میں، اسلامی حکومت سے مراد خلفائے راشدین کی حکومت ہے، میرے نبی کی حکومت ہے، کبھی بھی ایسے نہ ہوا تھا کہ باقاعدہ اعلان جہاد کسی قوم کے خلاف کیا گیا ہو اور خود چند لوگوں نے جا کے جہاد کیا ہو۔ وہ آپ کو غزوات اور سرائے ملیں گے، کتاب المغازی میں دیکھ لیجئے، احادیث نبویہ کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، کتب سیرہ سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، کتب تواریخ میں دیکھ لیجئے۔ غزوہ اور سرایہ، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ کے سپہ سالار خود میرے نبی تھے حضور کی زیر قیادت، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں میرے نبی از خود نہیں گئے، کسی صحابی کو سپہ سالار لشکر بنا کے بھیجا، جب تک امیر نہ ہو، اس کے ماتحت نہ ہو، تب تک غزوہ یا سریہ نہیں ہوتا۔ یعنی مسلمانوں میں یہ شب کو مارنا، اچانک وہاں جا کے خود کو شملے کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ میں اعلان کروں کہ میں اعلان جہاد کرتا ہوں، اس کی کوئی بھی حقیقت و حیثیت نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے تو کتاب الامارہ مشکات کا مطالعہ، مشکات شریف کا مطالعہ ہی کر لیجیے، باقی کتابیں نہ بھی ہوں۔ فرض ہے حکومت وقت کا، فوج کا فرض ہے ان بھارتی گنڈوں کے خلاف اعلان جہاد کرے، اور ہمارا فرض ہے دل و جان کے ساتھ ان کے معاون بنے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ اعلان جہاد، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی مکمل حمایت کریں گے۔ پھر یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا سیاسی لیڈر ہے کہ نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی جان بھی قربان کریں گے، اپنا مال بھی پیش کریں گے، اپنی اولاد بھی پیش کریں گے، جو بھی ہوگا پیش کریں گے۔ میرے اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا، اور میرے نبی نے کیا فرمایا کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روک دو، یہ ارباب اختیار کے لیے، اور بصورت دیگر اپنی، یہ ہمارے لیے۔ میں کہہ سکتا ہوں میں نے کہہ دیا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور جو بالکل ہی رہ گیا ہے وہ اپنے دل میں برا جانو۔ اب میں عملی طور پر آپ سے ایک قرارداد پاس کروانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کیا آپ ان سکھوں، ان ہندوؤں، ان گنڈوں کے خلاف اظہار نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اے اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا، ہم ان سارے درندوں کے خلاف جو تیرے اور تیرے رسول کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور ان کے خلاف، مسلمان ممالک کے خلاف، کو پاکستان ہے یا پورا عالم اسلام، جو ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، ہم ان سب سے اظہار نفرت کرتے ہیں۔
اے اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا، ہم مسجد میں بیٹھ کر تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اگر ہمارے حکمران ہندو گنڈوں کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی جان مال اولاد سب کے ساتھ ہم تیری راہ میں جہاد کریں گے، ہم تیری راہ میں جہاد کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا، اور قیامت کے دن ہم اس بات کی سزا نہ دینا کہ جب میرے بندوں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو تم چپ کیوں تھے۔ مولا تعالیٰ تو جانتے ہیں مجبور ہیں، ہم از خود جہاد نہیں کر سکتے، اگر ہمارے حکمران اعلان کرتے ہیں تو ہم دل و جان سے ہم حاضر ہیں۔ مولا گواہ ہو جا، تو قیامت کے دن ہماری مغفرت فرما دینا، اور ان ایمان والوں پر اپنی رحمت نازل فرمانا جن پر کفار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔